بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کے جاسوس فقیروں کے بھیس میں کئی ہفتوں تک قصر وزارت کے چکر لگاتے رہے، مگر یوسف صلاح الدین ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جب بھی باہر آئے تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر باربک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف صلاح الدین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی خلیفہ آزد کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے۔ اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف صلاح الدین کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے قصر خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ آزد کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے، جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف صلاح الدین کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ آزد کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا اسد الدین شیر کوہ کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی بھی حفاظت کروں گا۔ میں اس معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ یہ کیسی فرض کی بجا آوری ہے کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو؟ خلیفہ آزد کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے پریقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ آزد کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف صلاح الدین نے فوراً ہی امیر عزاء الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عزاء الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ آزد کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عزاء الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عزاء الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عزاء الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ آزد نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عزاء الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ آزد گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ خلیفہ آزد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عزاء الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المؤمنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عزاء الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، خلیفہ آزد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا۔ اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کریں اور مجھے مصر سے جانے کی اجازت دے دیں تو میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔
میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان جان بخشی کا معاہدہ طے پائے گا، پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا، وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر عزاء الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا، پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ عاضد اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر عزاء الدین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا، وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو؟ ابھی وقت گزرا نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر عزاء الدین نے مؤدبانہ عرض کیا، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ عاضد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہمنواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ عاضد اب بھی ایک انجان خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا، فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ براہ کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہوں، اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کریں۔ یوسف صلاح الدین کی بات سن کر خلیفہ عاضد نے اپنی زرنگار کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ یوسف صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے امیر عزاء الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں کی نظریں خلیفہ عاضد کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ یوسف صلاح الدین اور امیر عزاء الدین نے مصر کے فرمانروا کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ عاضد کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھیں۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا طاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ عاضد نے آنکھیں کھول دیں، پھر سیدھا ہو کر یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، میں نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانثاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ خلیفہ عاضد کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانثاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے۔ یوسف صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگایا جائے گا۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ عاضد نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ یوسف صلاح الدین نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانثاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر کہا، میں۔ یوسف صلاح الدین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جانباز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ عاضد اتنی جلدی یوسف صلاح الدین کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتے، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ عاضد نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے، اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی
قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی یوسف صلاح الدین کے جانثار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے خفیہ حلف اٹھایا تھا۔ ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں یوسف صلاح الدین نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ آزد اور مصر کے دوسرے باطنیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور یوسف صلاح الدین اپنی اس کوشش میں بحسن خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ آزد مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا تھا۔ ادھر یوسف صلاح الدین اپنے منصوبے کے دھندلے خد و خال میں رنگ بھر رہا تھا، اور ادھر باربک نئی سازش کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی دنوں یوسف صلاح الدین نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف نے اپنا مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کیا تھا، جس کے کارندے دن رات گھوم کر امراء کے جہاں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی طور پر نگران جاسوس مقرر کیے تھے۔ یہ دونوں باطنی امراء یوسف صلاح الدین کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھے۔ ایک بار ان دونوں نے خلیفہ آزد کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر یوسف صلاح الدین کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خلیفہ آزد نے مصلحت و سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے یہ ناخوشگوار قدم اٹھایا ہے۔ کچھ دن بعد ملک کی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ خلیفہ آزد نے ان دونوں مصری امراء پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں یوسف صلاح الدین کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر باربک ابو جعفر اور علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھے اور یوسف صلاح الدین کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائین اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے قصر وزارت پر آئے۔ ان فدائین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا، پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیمند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ بعض کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ کسی جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ باربک کے فدائیوں نے قصر وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دلدوز اور جگر خراش آوازوں میں یہ فریاد شروع کر دی، الخلیفۃ المسلمین فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر تیز تھا کہ قصر وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے؟ اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے۔ قصر وزارت کے ایک محافظ نے فریادوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریاد نہیں سنتے تو پھر اپنی تلواریں نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ فریادی مسلح محافظ کی طرف بڑھا اور اس کی تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہ بہت منصف و عادل انسان ہیں، تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو۔ دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، تب تک تو ان کی استیں لٹ بھی چکی ہوں گی۔
انصاف سے بھی کیا ہوگا، ہمارے ناموس کا خون تو ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ قصر وزارت کے محافظ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کر کے جب یوسف صلاح الدین کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والے محافظ نے فریادیوں کی رودات بیان کی۔ یوسف صلاح الدین کا ذاتی محافظ خالد ابن عامر کمرے میں داخل ہوا، جہاں یوسف صلاح الدین اور اس کا معتمد ساتھی امیر عزاء الدین نہایت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ یوسف صلاح الدین اور امیر عزاء الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے رہنے والے قصر وزارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگے، ان برباد حالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ محافظ خاص خالد ابن عامر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟ یکایک یوسف صلاح الدین کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دینا ہمارے خلاف کھلی سازش ہے کہ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ امیر عزاء الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک دروازے پر ایک شور سا سنائی دیا۔ یوسف صلاح الدین کا محافظ خاص فریادیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے بس ایک آدمی اندر جا سکتا ہے۔ جواب میں باقی فریادی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار دکھائیں گے۔ ابھی یوسف صلاح الدین اور امیر عزاء الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک وہ دونوں اپنی شمشیریں بے نام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چکنے خنجر سے یوسف صلاح الدین کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تمام فدائین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کر رہے تھے اور وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے، امیر، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، یہ فریادی نہیں مسلح حملہ آور ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین اور امیر عزاء الدین نے بڑی تیزی سے اپنی تلواریں بے نیام کی۔ پھر امیر عزاء الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ دونوں محافظ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد باربک کے فدائین نے مل کر پوری طاقت سے دروازے کو توڑنا چاہا، مگر یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے آہنی گرز بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ حملہ آور گرزوں سے لیس نہیں ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ پھر بھی یوسف صلاح الدین اور امیر عزاء الدین دروازے کے قریب اس طرح شمشیر بدست کھڑے تھے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظین کی آوازیں سن کر قصر وزارت کے دوسرے نگہبان بھی اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ فدائین کے لیے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے محافظوں کی شمشیروں نے چند لمحوں میں ہی فدائین کا صفایا کر دیا۔ کچھ فدائین نے خود کو محصور پا کر اپنے خنجر پھینک کر مارے اور قتل ہو گئے۔ بس ایک فدائی اس نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو دوسرے محافظین نے اسے گھیر لیا۔ پھر کوئی رائے فرار نہ پا کر اس فدائی نے اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ قصر وزارت کے محافظین نے اسے زندہ گرفتار کرنا چاہا، مگر جب وہ قریب پہنچے تو فدائی بلند آواز میں کسی کو پکار رہا تھا، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کے دیدار کو حاضر ہو رہا ہوں۔
اپنی جنت میں میرا استقبال کیجیے۔ یہ کہتے کہتے فدائی کی گردن ڈھلک گئی۔ قصر وزارت کے محافظوں نے بڑی حیرت سے مرنے والوں کی طرف دیکھا۔ خنجر کا زخم معمولی تھا مگر پھر بھی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب تمام فدائی قتل ہو چکے تو محافظوں نے دروازے کے قریب آ کر پکارا، امیر باہر آ جائیے، اب کوئی خطرہ نہیں، تمام حملہ آور ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ امیر عزاء الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پہلے خود آگے بڑھا، پھر یوسف صلاح الدین باہر آئے۔ دروازے پر دونوں محافظین خاص کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے جسموں پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے۔ اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھیں بھیگ گئیں اور امیر عزاء الدین بھی آبدیدہ ہو گئے۔ تھوڑے فاصلے پر دو اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کے جسموں پر زخموں کے معمولی سے نشانات تھے۔ یوسف صلاح الدین نے بڑے تعجب سے اپنے محافظوں کی لاشیں دیکھی، پھر اسے قریب ہی پڑے ہوئے دو خنجر بھی نظر آئے جن کا تعلق حملہ آوروں سے تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اس شخص کی لاش بھی دیکھی جس نے خنجر سے خودکشی کی تھی۔ پھر طبیب خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حملہ آور کی خنجر خوفناک زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اگر یہ خنجر جسم کو چھو لیں اور ذرا بھی خون نکل آئے تو ان میں سے پوشیدہ زہر بہت تیزی کے ساتھ بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یوسف صلاح الدین نے اسی وقت غریبوں میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔